الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس اعتبار سے فضیلت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو رمضان المبارک جیسے مہینے سے پہلے لایا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ روایات میں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں روزہ رکھتے تو ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ہی رکھتے جائیں گے، توڑیں گے نہیں، اور جب توڑ دیتے تو سمجھتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں. جب جب یہ مہینہ آتا ہے، امت کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان اس بات کی بحث چل نکلتی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کتنی عبادتیں کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا تھا. اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں اور جتنی بھی کتابوں میں اس سلسلے میں جو فضائل اور مناقب اس مہینے کے بیان کیے گئے ہیں، وہ ہر اعتبار سے صحت کے معیار سے گرے ہوئے ہیں. یہ مہینہ خاص طور سے اس اعتبار سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بدعت و خرافات بے انتہا انجام دیے جاتے ہیں. بدعت کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے اہل سنت، اہل توحید کی طرف سے. تو آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے بدعت سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا. آپ نے اکثر سنا ہوگا تقریروں میں لوگوں کے، جو لوگ اسلام میں بدعتوں کو رواج دیتے ہیں، خود کو بڑے علماء میں شمار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن دین کے نام پہ اور دین کے علم کے نام پہ وہ لوگوں کو، امت مسلمہ کو کتنا گمراہ کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ بدعت کی تعریف اور بدعت کے مطلب جان لینے کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. بدعت کا مطلب ہوتا ہے لغت میں، جیسا بیان ہے، اہل لغت نے بیان کیا ہے، بدعت کا مطلب کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز وجود میں آنا جو پہلے وہ چیز نہیں تھی. اور شریعت میں بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت میں جو چیز نہیں ہے، جو چیز قرآن کے اندر نہیں ہے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جو چیز سلف امت کے اجماع کے خلاف ہے، ایسی عبادات اور اعمال کو انجام دینا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بدعت کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر کون سی آیات اور کون سی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اسلام میں بدعت کا وجود ہے، جس سے اسلام نے روکا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. سب سے پہلے چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا. اکمال دین، تکمیل دین یہ ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد، اسلام کی تکمیل کے بعد، اسلام کے مکمل ہونے کے بعد اب کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، کوئی وجہ نہیں رہ جاتی، کوئی صورت نہیں رہ جاتی کہ اس دین میں کوئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئے. اس دین میں، اس کی عبادتوں کے اندر، اس کے عقائد کے اندر کوئی چیز نئی پیدا کی جائے یا کسی چیز کی ضرورت اور حاجت محسوس کی جائے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس آدمی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے، باطل ہے، ناقابل قبول ہے. اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، قابل رد ہے. اسی طرح عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی ایجاد شدہ چیزوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر بدعت، ہر نئی ایجاد شدہ چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین، سب سے سچی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی طرح فرمایا آپ نے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا معاملہ دین میں ایجاد شدہ نئی چیزیں ہیں، نئی چیزیں ہیں جو دین میں دین سمجھ کر کے ایجاد کر دی گئی ہیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ایجاد شدہ نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ ساری احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ بدعت، بلکہ ایک طرح سے تعریف موجود ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کا انجام کیا ہے. کئی چیزیں اس روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ ایک تو بدعت کیا ہے اور بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کی تعریف موجود ہے، اور بدعت کا انجام بھی موجود ہے. اور انجام واضح ہے کہ وہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اور بدعت کی تعریف، بدعت سب سے پہلی ان روایتوں کے مطابق جو چیز جس چیز سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں احداث کا مطلب ایجاد کرنا، پیدا کرنا، ایجاد کرنا، بنانا. جو نہیں ہے اس کو بنانا، جو نہیں ہے اس پر عمل کرنا، بنا کر کے، اس کو گھڑ کر کے، اور اس کو اپنے من کے مطابق ڈھال کر کے اس پر عمل کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ بدعت ہر چیز جو نئی ہو، ہر چیز جو بنائی گئی ہو اسے بدعت نہیں کہتے. ہر چیز جو بنائی گئی ہو اسے بدعت نہیں کہتے. مثلا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی تو اس کو بدعت، شریعت کے اندر بدعت، ویسے تو نئی چیز ہے، وہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، لیکن شریعت کے اندر اسے بدعت کہا جائے گا کہ نہیں، وہ بدعت مذمومہ اور بدعت منکرہ جس کو کہا جائے، وہ مذموم بدعات جس کی برائی کی گئی ہے، جس کے انجام خراب انجام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وضاحت کی ہے. وہ بدعت اس وقت تک ہوگی جو دین میں ہے. احداث فی الدین، دین کے اندر، شریعت کے اندر، عقیدے کے اندر. اس قید سے وہ مادی اور دنیاوی چیزیں نکل جاتی ہیں. احداث کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فی امرنا، من احدث فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں، یعنی دین کے اندر، شریعت کے اندر، شریعت کے عقائد کے اندر، شریعت کی عبادتوں کے اندر اور عقیدے کے اندر جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی،
احداث فی امرنا، احداث فی الامر ہونا دین کے اندر نئی چیز، اس کو بدعت، یہی بدعت مذمومہ ہے اور یہ بدعت منکرہ ہے۔ تو اس سے وہ چیزیں جو مادی ہیں اور جو دنیاوی ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں، بڑی زوردار تقریریں سننے کو ملتی ہیں، یہ وہابی جو خود کو توحید والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدعت 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 کی رٹ لگائے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شب برات میں نماز پڑھنا بدعت ہے، اور روزے رکھنا بدعت ہے، یا اسی طرح عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو خود ان کی پیدائش بدعت ہے۔ یہ جہالت ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو دین کے نام پہ گمراہ کرنا ہے۔ بدعت ہر چیز کو نہیں کہتے، بدعت مذمومہ جو دنیا سے متعلق ہو اور جس کا تعلق مادیت سے ہو، اس سے نہیں ہے، بلکہ جس کا تعلق دین سے ہو، دین کی عبادتوں سے ہو، دین کے عقیدے سے ہو۔ تقریروں میں کہتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز پہلے نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے۔ کیا ہوائی جہاز دین ہے؟ کیا ہوائی جہاز دین ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو انسان کی سہولیت اور آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے اسے بنوا دیا۔ یہ احداث فی الدین نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہ پہلے ایک مصحف میں لکھا ہوا نہیں تھا اللہ کا کلام، تو یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ جہالت ہے ان کی، یہ بدعت نہیں، اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ دین کے اندر جس کی مصلحت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید یا حدیث نبویہ بعض مواقع سے لکھے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا حکم دیتے تھے، اس کو صحابہ کرام کے مشورے سے لکھ دیا گیا، اور تاکہ امت کے اوپر آسانی ہو۔ وہ بدعت نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہہ لیں کہ نہیں، قرآن مجید جو لکھ کر کے اور جو مصحف میں ورق میں ہے اسی کو پڑھنا جائز ہے، زبانی پڑھنا جائز نہیں ہے، تو یہ حماقت ہے، اور یہ ایک واہیات دلیل ہے بدعت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو مادیت سے متعلق ہیں، دنیا سے متعلق ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو فی امرنا کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ بدعت مذموم وہ بدعت ہے، منکر وہ بدعت ہے، گمراہی کا سبب وہ بدعت ہے جو دین کے اندر، عبادت کے اندر اور عقیدے کے اندر ثواب کی نیت سے نئی بنا کر کے، جس کا ثبوت نہ قرآن کے اندر ہے، نہ سنت کے اندر ہے، نہ اجماع سلف کے اندر ہے، اس کو گڑھ کر کے اس پر لوگوں کو اس کی فضیلتیں جھوٹی روایتیں بیان کر کے اس پر لوگوں کو عمل پیرا کرا دیا جاتا ہے، اور لوگ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، احداث فی الدین، یہ بدعت ہے دین کے اندر، جو دین سمجھ کر کے، جو مادیت سے متعلق ہے، اس سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ احداث، جیسے کوئی چیز ہے، کوئی نئی چیز، بدعت مذمومہ وہ ہے کہ کوئی نئی چیز انسان ایجاد کیا، اور اس کی اصل چاہے عمومی طور پر یا خصوصی طور پر پہلے کوئی کام جو سنت کے اندر نہیں کیا گیا ہو، اس سے متعلق نہ ہو۔ اگر اس سے متعلق ہے، یعنی کوئی چیز کسی ضرورت کے پیش نظر کسی چیز کو نئے سرے سے لاگو کر دیا گیا، اور اس کا تعلق، اس کا ثبوت سنت سے کے اندر موجود ہے، تو وہ بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رمضان کے مہینے میں تراویح کے لیے ایک امام کے پیچھے جماعت قائم کرا دیا، تو یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جو جیسے تراویح نفلی نماز ہے، نفل نمازیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں بوقت ضرورت، اور بسا اوقات پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کا تعلق یہ مستند ہے، اس کا تعلق موجود ہے پہلے سے، اس کی اصل یا اس کی فرع موجود ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت تب ہے جب اس کی اصل موجود نہ ہو،
اس کی اصل موجود نہ ہو. تو یہ بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جماعت قائم کر کے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ جہالت کی بنیاد پر ہے، نہ اس حدیث کا یا اس روایت کا یا اس واقعے کا نہ مطلب یہ سمجھتے ہیں اور نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں. بس بدعت ایجاد کرنے کے لیے ایک دلیل جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا بدعت کے ثبوت کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمت البدعۃ ھذہ کہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بدعت لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اس کا ثبوت اور اس کی اصل تو سنت کے اندر موجود ہے. بدعت کے سلسلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نیکی ہی تو ہے، نیکی تو کیا قرآن پڑھنا شب برات میں قرآن پڑھنا یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ نیکی ہے، اور نماز پڑھنا یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے، نماز یہ نیکی ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. بدعت شریعت میں جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں، بدعت مذمومہ یا بدعت منکرہ یا بدعت باطلہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ عبادت ہی میں ہوتی ہے، نیکی ہی میں بدعت ہوتی ہے، نیکی ہی میں بدعت ہے، برائی میں بدعت نہیں ہوتی. معصیت کے اندر بدعت نہیں ہوتی، معصیت کے اندر بدعت ہے تو بدعت ہے، اس کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. جو گمراہی ہے، معصیت ہے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. اصل بدعت کا خطرہ یہ دین میں ہے، دین کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے. بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ نیکی ہی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی امرنا، نیکی کے اندر، عبادت کے اندر، ہمارے اس دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر کوئی بھی نیکی جو نہیں ہے اس کو عبادت سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے، تقرب اللہ کی نیت سے جب اس کو کیا جائے تو وہ بدعت ہے. باقی اعمال، نیک عمل کے لیے شرط ہے، نیک عمل کے لیے شرط ہے کہ سنت کو اس کا ثبوت ہو، سنت سے اس کا ثبوت ہو. جانتے ہیں کہ عبادتیں اصلاً حرام ہوتی ہیں، اصلاً عبادت حرام ہے. کوئی 5 وقت کے بجائے 6 وقت کی نماز پڑھے، 30 روزے کے بجائے 32 روزے رکھے، 31 روزے رکھے، یا اسی طرح اور بھی عبادتیں جو 2 رکعت ہے اس کو 4 رکعت پڑھے کہ نیکی ہی تو ہے. تو یہ دھوکہ دینا ہوا. وہاں پر وہ چیزیں حرام ہوں گی جو دین میں اضافہ کیا جائے، دین کے اندر اضافہ کیا جائے، وہ چیزیں حرام ہوں گی، اور جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے اسے ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ وہی بدعت ہے اور بدعت مذمومہ ہے. اور ایک چیز اور بتا دیں کہ بہت سارے چیزیں جو علماء جو عوام کے اندر بیان کی جاتی ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے، مثلا شب برات کی رات میں یہ بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، مولد نبی کے تعلق سے یہ بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء جو مولوی بیان کرتے ہیں، جس کی فضیلت میں حدیثیں بیان کرتے ہیں، روایتیں بیان کرتے ہیں، وہ کیا جانکار نہیں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع سے، ایسے مناسبات سے ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام و حلال کا اختیار ہرگز نہیں دیا ہے.